ایک متفق علیہ حدیث ہے، اور ایسی حدیث ہے کہ دور جدید کے فتنوں کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ حدیث حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، صاحب سر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ایسے جلیل القدر صحابی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ کان الناس یسألون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الخیر، لوگ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے خیر کے بارے میں سوال کر رہے تھے۔ وَكُنْتُ أَسْأَلُهُ عَنِ الشَّرِّ، لوگ خیر کا سوال کر رہے تھے، میں پوچھ رہا تھا کہ شر کیا ہوتا ہے۔ مخافۃ ان یدرکنی، اس خوف سے کہ کہیں کہ شر مجھے نہ پہنچے۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جاہلیت کے دور میں تھے، شر کے دور میں تھے، آپ تشریف لے آئے تو اللہ نے ہمیں ہدایت عطا فرما دی۔ تو حذیفہ بن یمان نے عرض کی کہ ہم جاہلیت کے دور میں تھے، آپ تشریف لے آئے، خیر آ گئی، تو کیا اس خیر کے بعد کوئی شر ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ نعم، جی ہاں۔ فرماتے میں نے پھر اگلا سوال کیا کہ قلت وہل بعد ذلك الشر من خیر، کہ کیا اس شر کے بعد پھر کوئی خیر کا زمانہ ہوگا؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ نعم وفیہ دخن، فرمایا کہ جی ہاں، لیکن اس زمانے میں دھواں ہوگا۔ اگر کسی جگہ دھواں آنے لگے تو گھٹن پیدا ہو جاتی ہے، چیزیں بلر ہو جاتی ہیں، ویژن بلر ہو جاتا ہے، آپ کو چیزیں حقیقت میں نظر نہیں آتی۔ فرمایا ہاں دھواں ہوگا۔ تو عرض کی وما دخنہ، دھوئیں سے کیا مراد ہے؟ تو حضور نے جو ارشاد فرمایا وہ بڑا قابل توجہ، فرمایا قوم، ایک ایسی قوم ہوگی، یستنون بغیر سنتی، میری سنت کے رستے کو چھوڑ چکے ہوں گے، وَيَهْدُونَ بِغَيْرِ هَدْيِ، میری ہدایت کے رستے کے سوا کسی اور رستے پر چلتے ہوں گے، تَعْرِفُ مِنْهُمْ وَتُنْكِرُ، تم دیکھ کر پہچان لوگے کہ یہ معروف اور منکر، ان دونوں رستوں میں تم کبھی انہیں برائی سے روکو گے بھی اور انہیں نیکی کی دعوت بھی دو گے۔ فرمایا کہ دونوں چیزیں ہوں گی۔ تو صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ فَهَلْ بَعْدَ ذَلِكَ الْخَيْرِ مِنْ شَرٍ، کیا اس کے بعد پھر کوئی شر ہوگا؟ اب بڑی قابل توجہ بات ہے۔ فرمایا نعم دعات علی ابواب جہنم، فرمایا ایسے پریچرز ہوں گے، ایسے دعوت دینے والے ہوں گے، ایسے بلانے والے ہوں گے جو تمہیں جہنم کے دروازوں کی طرف بلاتے ہوں گے۔ داعی تو ہوں گے لیکن دعات علی ابواب جہنم، جہنم کے دروازوں کی طرف بلا رہے ہوں گے۔ فرمایا من اجابہم الیہا قذفوہ فیہا، جو ان کی دعوت پر لبیک کہے گا، فرمایا وہ انہیں جہنم کے دروازوں سے جہنم میں داخل کرنے کا سبب بن جائیں گے۔ تو عرض کی یا رسول اللہ صفہم لنا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کی کچھ صفات بیان فرما دیں۔ تو فرمایا ہم من جلدتنا وَيَتَكَلَّمُونَ بِأَلْسِنَتِنَا، فرمایا ہماری طرح کی زبان بولیں گے، ہماری طرح کی ان کی جلد ہوگی۔ تو عرض کی یا رسول اللہ اگر میں اس دور کو پالوں تو میں کیا کروں؟ فرمایا تلزم جماعت المسلمین و امامہم، تمہیں چاہیے کہ تم مسلمانوں کی جماعت اور ان کے امام کو اختیار کر لینا۔ تو صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ فَإِن لَمْ يَكُنْ لَهُمْ جَمَاعَةٌ وَلَا إِمَامٌ، اب نہ کوئی امام موجود ہے نہ کوئی جماعت موجود ہے۔ مختار مسعود نے آواز دوست میں ایک بہت خوبصورت بات لکھی ہے، فرماتے ہیں کہ بڑے انسانوں کی پیدائش کے بھی کچھ اصول ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی قوموں کو نعمتوں کے طور پر رہنما عطا کرتا ہے اور عذاب کے طور پر روک لیتا ہے۔ آج امت مسلمہ اسی عذاب میں مبتلا ہے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ اتنے بڑے بڑے مشائخ اور علماء جن کے زمانے کو ہم نے دیکھا، ہم نے ان کی کیا قدر و عزت کی۔ تو فرمایا یا رسول اللہ اگر میں وہ زمانہ پاؤں تو میں کیا کروں؟ اب جو حضور نے ارشاد فرمایا وہ بہت قابل توجہ ہے۔ فرمایا فَاعْتَزِلْ تِلْكَ الْفِرَقَ كُلَّهَا،
فرمایا ان تمام فرقوں سے خود کو جدا کر لینا. وَلَوْ أَن تَعَضَّ بِأَصْلِ شَجَرَةٍ، یہاں تک کہ تمہیں درخت کی جڑیں چبا کر زندہ رہنا ہو. حَتَّى يُدْرِكَكَ الْمَوْتِ، یہاں تک کہ ایمان بچاتے بچاتے تمہیں موت آ لے. وَأَنْتَ عَلَى ذَلِكَ، اور تم اسی کیفیت پر رہو. اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اس شر کے دور میں جو لوگ جہنم کی طرف دعوت دے رہے ہوں گے، فرمایا نشانی یہ ہے کہ قلوبہم قلوب الشیاطین فی جسمانی انس، فرمایا جسم انسانوں کے ہوں گے لیکن ان کے دل شیطانوں اور بھیڑیوں کے ہوں گے. اب علماء اور مشائخ کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ امر بالمعروف کریں، نہی عن المنکر کریں، دعوت الی اللہ کریں، دعوت الی سبیل اللہ کریں، دعوت الی الرسول صلی اللہ علیہ وسلم میں شب و روز بسر کریں، ابلاغ کریں، تبلیغ کریں، جہاد بالقرآن اور تذکیر بالقرآن کریں، انذار اور تبشیر میں اپنے شب و روز بسر کریں. ورنہ یقین جانیں کہ اپنا اور آئندہ نسلوں کا ایمان بچانا کہ تقریباً ناممکن ہو جائے گا، کہ تقریباً ناممکن ہو جائے گا. کیونکہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا. اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ میں پروردگار عالم نے بہترین نمونہ رکھا ہے تو کس کے لیے ہے؟ فرمایا جو اللہ کا ذکر کثیر کرتا ہو، جو پروردگار عالم سے ملاقات پر یقین رکھتا ہو اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو، تو اس کے لیے حضور علیہ السلام کی حیات طیبہ میں ایک بہترین عملی نمونہ موجود ہے. اور اگر ہم نے یہ نہ کیا تو یہ گمان نہ کریں کہ اللہ کا دین ہمارا محتاج ہے. نعوذ باللہ من ذالک. قرآن میں اللہ نے فرمایا وَإِن تَتَوَلَّوْا، اگر تم نے روگردانی کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو نہیں مانا تو فرمایا یستبدل قوما غیرکم، اللہ تعالیٰ تمہیں تبدیل کر کے ایک دوسری قوم لے آئے گا. ثم لا یکونوا امثالکم، اور پھر وہ تمہاری مانند نہیں ہوں گے. کہ ایک مرتبہ مروان بن حکم نے دیکھا، امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں اور امام حاکم نے اپنی مستدرک میں اس حدیث کو نقل کیا ہے کہ مروان بن حکم نے دیکھا کہ ایک شخص حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر انور پر گرا ہوا ہے، چمٹا ہوا ہے، گویا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں سرگوشی کر رہا ہے اور اپنے دل کے درد کو پیش کر رہا ہے. تو حدیث میں ہے کہ مروان نے اس شخص کو گردن سے پکڑ کر اٹھایا. نعوذ باللہ من ذالک. جب انہوں نے گردن گھما کر دیکھا تو وہ میزبان رسول حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. تو اس نے پوچھا کہ یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو فرمایا جیتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولم آت الحجر، اے مروان میں اللہ کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں، میں پتھروں اور دیواروں کے پاس حاضر نہیں ہوا. تو آج امت مسلمہ کی ذلت، رسوائی، محتاجی اور مسکنت اور زوال کا سبب یہ ہے کہ ہم نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اتباع، اطاعت اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیغام کو چھوڑ دیا ہے. وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. ہم صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا ذکر کرتے ہیں، قیامت کے دن حضور کی شکایت کا ذکر نہیں کرتے. حضور علیہ السلام قیامت کے دن یہ شکایت پیش کریں گے کہ اے میرے رب، میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا. اسی سبب آج ہم ذلت اور رسوائی کا شکار ہیں. میں اپنی بات کو اقبال کے ان اشعار پر ختم کر رہا ہوں کہ علامہ اقبال نے جب شکوہ اور جواب شکوہ لکھا تو اقبال نے کہا کہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے. یہ پستی بالائی میں زوال عروج میں قوت عقل سے تبدیل نہیں ہوگا. اس کے لیے ایک نیا جذبہ، جنون اور قوت عشق چاہیے.
دہر میں اندھیرا ہے، مشرق اور مغرب اندھیرے میں ہے، فرمایا دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، خیمہ افلاک کا ایستادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے، اور چشم فلک یہ نظارہ ابد تک دیکھے، رفعت شان رفعنا لکا ذکرک دیکھے۔ اور پھر اقبال نے قوموں کے عروج و زوال کے فلسفے کو قرآن و سنت کی روشنی میں اس شعر میں قلم بند کیا ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ شرط ایک ہے، حضور سے وفا کرنا ضروری ہے۔ یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں۔ جب تقدیر لکھی گئی تو لوح پر قلم نے اللہ کے اذن اور حکم سے تقدیر لکھی۔ تو اقبال بتانا یہ چاہتے ہیں کہ اگر تم نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے وفا کر لی تو اللہ تعالیٰ لوح و قلم تمہیں عطا کر دے گا، تمہاری تدبیر کو تقدیر بنا دیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔